بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تشکیل پاکستان جو پہلا حصہ پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے کس طرح سے جو ہے وہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ حکومت سے جو ہے ہاتھ دھوئے اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ زوال ان کو جو ہے وہ مقدر بنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جو ہے وہ اس خراب حالت کو دیکھتے ہوئے کس طرح سب سے پہلے شاہ ولی اللہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ کام جو ہے وہ سید احمد بریلوی نے سنبھالا، اور سید احمد بریلوی کے بعد سر سید احمد خان آگے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس قوم کی جو ہے وہ مدد کرنے کا جو ہے وہ ذمہ لیا۔ اب اس سلسلے میں ہم مزید آگے پڑھتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں، اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں کہ علی گڑھ جو ہے تحریک کی وجہ سے قوم میں اور کئی تحریکات جو ہے وہ شروع ہو گئیں، یعنی اس کے رد عمل کے طور پر اور بہت سی سرگرمیاں ہونے لگیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، یعنی اس کے مخالف اقدامات بھی اٹھے، لیکن جو ہے وہ پھر بھی کیا ہے کہ ایک حد تک جو ہے یہ نئی زندگی کا جو ہے وہ نشان تھے، یعنی کم از کم یہ اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ اب لوگوں میں جو ہے وہ شعور پیدا ہو رہا ہے، وہ انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سر سید امیر علی اور دیگر جو ہے وہ رہنماؤں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا کہ مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہونے لگا کہ ان کے لیے جو ہے وہ جدید تعلیم بہت ضروری ہے، اور اسلام کو چونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھا ترقی یافتہ مذہب جو ہے وہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے، اس لیے لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار جو ہے وہ آئیں، یعنی اس کے نتیجے میں اور بہت سے جو ہے وہ نتیجے سامنے آئے، رد عمل سامنے آئے۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا، انہوں نے بھی جو ہے یہ مکمل مذہبی طرز کا جو ہے وہ ادارہ قائم کیا تھا، جس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان سب کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے جو ہے وہ دوری بہت حد تک کم ہو گئی، اور مغرب کی ذہنی غلامی سے جو ہے وہ کسی حد تک جو جہاں کے مکینوں کو آزادی ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی کہ جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی تھی۔ اقبال نے ایسی صورت میں جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، انہوں نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اپنا خاص قومی فلسفہ پیش کیا، اسلامی فلسفہ قوم کے لیے پیش کیا۔ وہ علامہ اقبال کا وہ خاص فلسفہ تھا فلسفہ خودی، اور جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے۔ یہ انفرادی نشو و نما جب ہوتی ہے تو وہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، اور جب اجتماعی طور پر یہ فلسفہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے تو پھر اس کو فلسفہ بے خودی کہا جاتا ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اطاعت جس میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جب انسان ایک پر کاربند ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی قدرتی طور پر وہ دوسرے پر امر پیرا ہو جاتا ہے۔ ضبط نفس، اور جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ قابو پا لیا، کیونکہ انسانی نفس جو ہے وہ ایک درندے کی مانند ہوتا ہے جو آگے بڑھنے پر اور بیجا خواہشات کے جو ہے وہ حصول پر انسان کو آمادہ کرتے اس پر گامزن کرتا ہے، لیکن اصل تربیت یہی ہے، اصل جو ہے وہ آپ کا ضبط نفس یہی ہے کہ آپ ان خواہشات پر جو ہے وہ قابو پا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور نیابت الہی یعنی جس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ تخلیق کیا تو فرشتوں نے اس بارے میں سوال کیا، اللہ نے انہیں بتایا کہ وہ اسے یعنی انسان کو زمین پر اپنا نائب بنائے گا، اسے اپنا خلیفہ مقرر کرے گا، لیکن یہ نیابت ایسے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس انسان کو پیدا کر دیا، اس کو تخلیق کیا اور پھر انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ میں اس اشرف المخلوقات انسانوں کو قرار دے دی، اور بس اس بات کو جو ہے یہ کہا جائے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو بس وہ جو ہے وہ نیابت الہی کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔
یہ بات بس جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو جو ہے وہ اپنی تراش اسلامی اصولوں کے مطابق کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نیابت کے فرائض سر انجام دے سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تقلید، یعنی جب تک تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آگے نہ ہو جائے، اول درجہ پر نہ آ جائے، اس وقت تک انسان کو کسی بھی مرحلے میں کامیابی ممکن جو ہے وہ نہیں ہے، خواہ وہ زندگی کا کوئی مرحلہ ہو یا کوئی بھی مرحلہ، اس میں کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی ہم اولیاء کرام کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حاصل کیا۔ اور آخری جو شرط علامہ اقبال بتاتے ہیں وہ رجائیت، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو جو ہے وہ ترک کرنا ہے، یعنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہونا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ ناکام و نامراد ٹھہرا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو ہے وہ سچے دل سے یقین رکھا وہ کامیاب ٹھہرا۔ جو علامہ اقبال کے نزدیک جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے وہی مرد مومن کہلانے کے حق ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ وہ مسلمانوں پر حکومت کر سکے، مسلمانوں پر جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ خلیفہ بن سکے۔ علامہ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہ گئی۔ یعنی ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کچھ آگے جو ہے وہ بڑھنے تو لگے، لیکن وہ ٹھوکریں کھاتے رہے، انہیں جا بجا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ معاشی حیثیت سے جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے وہ حریفوں سے کافی یا پیچھے تھے، تعلیمی حیثیت سے وہ کچھ ضرور آگے بڑھے تھے، البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس زمانے میں اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ یعنی اپنی جن تمام حالات میں جو ہے وہ اردو زبان و ادب کو خوب جو ہے وہ ترقی ملی، خوب اس کی جو ہے وہ اردو اور علمی جو ہے وہ اور ادبی جو ہے وہ انجمنیں وہ پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور من جملہ حیدرآباد کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کی ساری روایات عکارت جائیں گے اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یعنی مسلمان تعلیمی لحاظ سے کچھ بہتر ہوئے، تمدنی لحاظ سے کچھ بہتر ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے بہتر ہو رہے تھے، لیکن اور دوسری جو وہاں کی اقوام تھی ہندوستان میں رہنے والی، ان پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ مسلمان کوشش کر کے ہمت کر کے جو ہے وہ بہت کچھ پا سکتے ہیں، وہ دوسروں سے جو ہے وہ کم نہیں رہیں گے۔ البتہ ان ساری ترقیوں کے باوجود یہ سورج کی روشنی جس طرح سے واضح ہوتی ہے اور دن کو جو ہے وہ نمایاں اور منفرد مقام عطا کرتی ہے، اسی طرح یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات ضائع جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہ تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ رہیں۔ یعنی انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا
اٹھایا، یعنی انہوں نے جو ہے وہ سیاست کا آغاز تو ضرور کیا، لیکن ان کی فی الحال قومی سیاست یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ملکی سیاست سے خود کو دور رکھیں، پہلے جو ہے وہ خود کو اس قابل کر لیں کہ وہ بطور جو ہے وہ ایک سیاستدان ان کا دوسری اقوام کا سامنا کر لیں، پھر اس میدان میں آئیں۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست جو ہے وہ تحریک شروع کی، ساتھ ہی اردو ہندی جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ جھگڑا شروع کیا، تحریک شروع کی کہ ان کو جو ہے وہ جو اردو زبان ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اس وقت کی جو مقامی زبان ہے اس کو وہاں جو ہے وہ رائج کیا جائے۔ اس نے جو ہے وہ دو قومی نظریہ اس کو بہت ہوا دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں، یعنی ان کو جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کو بھی جو ہے وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات اور مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا، اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب میں حصہ لیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ جو ہے وہ ہوئی 1911 میں، اور جنگ بلقان اور طرابلس سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو کمزور پا کر یورپی ملکوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ فرانس نے تیونس اور مراکش پر قبضہ کیا، اٹلی نے 1912 میں طرابلس پر حملہ کر دیا، ترکی نے طرابلس کا ساتھ دیا، لیکن شکست ہوئی، یورپ ایک طرف تھا اور ترکی جو ہے وہ ایک طرف تھی۔ ان تمام حالات سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے جو ہے وہ سیلف گورنمنٹ یعنی الگ حکومت کا مطالبہ قائم کیا۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ 1919 اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی، اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی تحریک جو ہے وہ شروع کی۔ 1920 میں اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگھٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اس خواب سے چونکے۔ 1928 اور آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 1929 میں ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ 1930 اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود مختاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندو کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کو جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں 20 اعلانیہ و خفیہ مساعی کی۔ عزیز طالبات، اس سبق کا اگلا حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔